السلام علیکم۔ کوکرناگ نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں فردوس ساحل ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین اکرام، ملک ورلڈ ون کا ایک اور ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حالانکہ یہ ویڈیو ہم نے چند دن پہلے ریکارڈ کیا تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کریں۔ ان ویجولز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جامع مسجد ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ بڑی محنت کر کے ہم نے اسے بنایا تھا، چندہ جمع کر کے، لیکن آج اس آگ کی زد میں یہ مسجد بھی آ گئی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر لکڑی جتنی بھی انہوں نے لگائی ہے وہ ساری جل چکی ہے۔ اس کے بعد اگر گاؤں کی بات کریں تو گاؤں میں کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ جتنے بھی گاؤں میں گھر تھے وہ سب کے سب جل چکے ہیں۔ گاؤں میں لوگ دوسرے دن سے ہی باہر کھیتوں میں سونا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ اس کے بعد NGOs کی طرف سے ان کو کافی مدد ملی اور ان کو ٹینٹ لگا کر بھی دیے گئے، لیکن وہاں کے لوکلز کا کہنا ہے کہ اگر سرکار کی طرف سے انہیں ٹین فراہم کیا جاتا تاکہ وہ اپنے اور مویشیوں کے لیے چھت بنا پاتے، جس میں وہ یہ چلے کلان یہ سردیوں کا ٹائم جو ہے نکال پاتے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سردیاں آنے والی ہیں، اور سردیوں کے ٹائم میں وہاں کا رستہ 6 مہینے کے لیے بند رہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ٹین انہیں فراہم کیا جاتا تاکہ وہ کوئی چھت بنا پاتے اور اس چھت کے نیچے وہ یہ سردیاں بتا پاتے۔ جیسا کہ ان ویجولز میں آپ نے دیکھا کہ آپ کو یہاں پر بجلی کے کھمبے بھی دکھیں گے، لیکن ان میں بجلی نہیں ہے۔ ٹاور بھی آپ کو جگہ جگہ پر دیکھنے کو مل جائیں گے، لیکن نیٹ ورک کنیکٹیوٹی آپ کو کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ یہ پول جو ہے یہاں پر 2018 میں لگائے گئے تھے، لیکن آج تک ان میں کبھی بھی بجلی دیکھنے کو نہیں ملی۔ اور بھی وہاں کے لوگوں کا کیا کچھ کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس وقت ورلڈ ون کے ملک ورلڈ ون علاقے میں ہم موجود ہیں، جہاں پر 3 دن پہلے آگ لگی تھی، اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ابھی بھی آگ جو ہے سلگ رہی ہے۔ بہرحال صورتحال جو یہاں کی ہے بہت ہی خستہ حال ہے، اور کچھ لوکل یہاں کے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بشیر احمد ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ بشیر صاحب، تھوڑا سا بتائیے گا کیا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہاں پر کوئی آیا؟ اگر آیا تو کتنی مدد ابھی تک ہوئی اور کتنی مدد کرنے کی ضرورت ہے؟ سر ابھی تک تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سب پہنچ گئی ہے ادھر، انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے ادھر، یہاں کے مطلب حالات سب انہوں نے قلم بند کر دیے۔ اب ہماری گزارش ہے یہ چیز کہ انہوں نے بھی شاید یہ تمام اپنے یہ کاغذات مطلب آگے انفارمیشن ہیڈ آفس تک پہنچائی ہوگی، LG صاحب تک پہنچائی ہوگی، چیف منسٹر صاحب جو بننے والے ہیں تو ان تک یہ پہنچائی ہوگی۔ لیکن میرے طرف سے ایک گزارش ہے کہ اب LG صاحب سے ہماری گزارش ہے اور چیف منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی یہاں حلف کے بعد ہی تشریف لائیں اور یہاں اس کا موقع کریں، اور خود بھی اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ یہاں کی پوزیشن کیا ہے۔ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں جو اس واردات میں نظر آتش ہو گیا یہ مکان، تو یہ سب بیچارے پریشان ہیں، اور اس وقت ان کو زیادہ تر ضرورت ہے کہ اگر ان کو یہ ٹین وغیرہ جو ہے تو کم سے کم ایک چولہے کو 100 سے زیادہ پتے دستیاب ہوں گے، تو یہ اپنے اس مال مویشی کے لیے کوئی شیڈ تعمیر کریں، کیونکہ یہ برفانی علاقہ ہے اور اتنا برف یہاں پڑتا ہے کہ یہاں پھر باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس ہماری یہ گزارش ہے کہ LG صاحب سے بھی گزارش ہے، اور ان لوگوں کا یہ غریب عوام جو یہاں پر ہے ان کی مطلب اس وقت راستہ جو مرگن ٹاپ کا راستہ ہے کھلا ہے، تو دونوں چیف منسٹر صاحب LG صاحب یہاں تک مہربانی کر کے تشریف لائیں اور خود یہاں دیکھیں کہ یہاں حالات کیا ہے۔ اس وقت کچھ لوگ آج بھی میں نے دیکھ لیے تو وہ بیچارے درختوں کے نیچے رات بھر بیٹھے تھے، تو یہ سب سے بہت دکھی ہم لوگ، تو یہاں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اس وقت، تو دوسرا کچھ انتظام یہ کر ہی نہیں سکتے۔ باقی جتنی بھی ان کی دولت تھی وہ سب کی سب نظر آتش ہو گئی، کیونکہ یہاں مطلب کسی چیز کا انتظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے نہ مطلب یہ جو مطلب جس وقت آگ نمودار ہوگی یہ آنن فانن میں سارے گاؤں ملک ورلڈ ون کا جتنا بھی گاؤں تھا یہ آنن فان میں ختم ہو گیا۔ لہٰذا اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں پریشان ہیں کہ اب ہم سردی، کیونکہ یہاں سردی 6
महीने सर्दी रहती है, कम से 6 महीने। और बर्फ़, अगर यहाँ बर्फ़ आज से शुरू हो जाएगी तो यहाँ कम से कम 2 मीटर 3 मीटर बर्फ़ पड़ती है, तो इसके लिए मुश्किल है। लिहाजा हमारी यही गुजारिश है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से, LG साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, कि इन लोगों को जल्द अज जल्द पहले मतलब पहली जो नज़र में इनको ये टीन, हर घर को कम से कम 100 पत्ते टीन फराहम करें, ताकि उस टीन के नीचे वो कहीं अपने शेड बनाएं, अपने वो माल मवेशी इस वक्त बिल्कुल वैरान है, रात भर जंगलों में रहता है, किसी जगह माल को रहने की जगह है ही नहीं। तो लिहाजा इससे गुजारिश है कि वो यहाँ तक तशरीफ़ लाएँ, वो खुद भी देखें और इन्हें फौरी तौर ये इनकी मतलब आबादकारी के लिए कुछ इंतज़ाम करें। बाकी शुक्रिया। चले नाज़रीन, ये थे बशीर अहमद हमारे साथ, जिनका कहना था कि हमारी गुजारिश है LG साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से भी, जो कि आज हल्फ लेने वाले हैं, कि यहाँ तक कम से कम वो आएँ और यहाँ पर जो ये हादसा हुआ है इसका ख़ुद वो अंदाज़ा लगाएं कि कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है। और हमारी गुजारिश रहेगी आप लोगों से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।